السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ ناظرین، عقیدت اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی ملاقات۔ آپ کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، مکہ کی پتھریلی گلیاں اور ان میں چلتا پھرتا آفتاب نبوت، عمر مبارک 25 سال ہو چکی۔ جس بھی گلی سے گزرتا ہر کوئی محمد امین کہہ کر پکارتا۔ عالم شباب تھا، مگر صداقت و امانت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ محمد امین کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی خیانت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی پیارے آقا رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاروباری لین دین میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا۔ ناظرین، امین اور امانت دار شخص کی اہمیت کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت ارشاد سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ دھوکہ، فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ اور ایک اور جگہ یوں بھی ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کہیں، اس کی مرادیں مکمل ہو گئیں، عدالت ظاہر ہو گئی اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اور پھر جس کو محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے دور جاہلیت کے سردار کہیں، اس کی امانت داری کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے دور زیر کفالت میں آپ کے ہاں فقر و فاقہ اور خوراک کی کمی ہوئی تو آپ کی بہن عاتقہ بنت عبد المطلب آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بھائی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسے ذریعہ معاش کی ذمہ داری سونپی جائے؟ جناب ابو طالب نے کہا، اے میری مہربان بہن، تجھے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس فکر سے غافل ہوں۔ تنگی کے کئی سال ہم پر گزرے ہیں کہ جس نے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں چھوڑا۔ عاتقہ نے کہا، بھائی جان، میں نے اس معاملے میں غور و فکر کیا ہے، اگر میری رائے درست ہو تو اس پر عمل کریں۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا تو عاتقہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ خدیجہ
شام کی طرف اپنے تجارت کے کاروان بھیجتی ہے اور اس کام کے لیے یقیناً اسے ایک امانت دار اور شریف النفس انسان کی ضرورت ہوگی۔ اور پورے مکہ میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون امین ہے؟ اگر مصلحت ہو تو میں حضرت خدیجہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اس طرح عتیقہ نے خود جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے پر بات کی اور پھر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے تجارت کے سلسلے میں بات کی۔ ناظرین، یہاں دو روایات مشہور ہیں۔ ایک تو یہ جو ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی راوی نفیسہ بنت منیہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب نے خود پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ راز بیان کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ اپنے مال تجارت کے لیے کسی امین شخص کی تلاش میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں۔ ممکن ہے کہ وہ مزاریت پر آپ سلم کو کچھ مال دے دیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بھی منافع حاصل کر سکیں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ بھیج دیں گی۔ چنانچہ یہ بات پھیلتے پھیلاتے حضرت خدیجہ تک بھی پہنچ گئی۔ آپ تو پہلے ہی کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو سچا اور امین ہو اور با اعتماد بھی۔ شام کی طرف مال تجارت بھیجنا ان کا معمول تھا، مگر آپ کو کسی بھی شخص پر بھروسہ نہ ہو پاتا تھا۔ کہ جس شخص کو آپ مال دے کر بھیج رہی ہیں وہ خلوص نیت سے مال بیچتا بھی ہے یا نہیں۔ محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو آپ پہلے بھی سن چکی تھیں اور آپ نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، کیوں نہ ان کو اپنے اس کام کے لیے معاوضے پر رکھ لیا جائے۔ اور رہی بات ان کی ایمانداری کی، تو قریش تو سارا ہی ان کی ایمانداری کے گن گاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فوراً ہی ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور عرض کیا، میں نے سنا ہے آپ کو تجارت کی طرف رغبت ہے۔ میں آپ کی سچائی، عمدہ کردار، اعلیٰ امانت اور کمال دیانت کی وجہ سے دوسروں سے دگنا معاوضہ آپ کو دوں گی تاکہ آپ اس سامان کے ساتھ شرائط تجارت بجا لائیں، اور جو بھی نفع اس سے حاصل ہو تو اس میں اپنے آپ کو برابر کا شریک سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آفر کا ذکر جناب ابو طالب سے کیا، جس پر حضرت
ابو طالب نے کہا، یہ رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ سلم کو عطا فرمایا ہے۔ ایک الگ روایت یوں بھی ہے کہ عاتقہ نے حضرت ابو طالب سے اجرت اور تجارت کے لیے کہا، جس پر حضرت ابو طالب رو دیے اور کہا، اے عاتقہ، ہمارے خاندان میں سے کسی نے مزدوری نہیں کی اور اپنے خاندان میں سے میں کسی شخص کے لیے روادار نہیں، اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے چہرے سے تو دولت و اقبال کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے یہی ہمارے فقراء و فقراء کی کیفیتیں دور کرنے کا باعث ہو۔ تم جا کر ختیجہ سے مشورہ کرو، دیکھیں اس کی کیا رائے ہے۔ ناظرین، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ملکہ عرب تھی، حسن و جمال، لطف و کمال اور کثرت ملک و مال میں بے نظیر تھی۔ اپنے پہلے خاوند کی وفات کے بعد آپ عبادت الہی اور تورات اور دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی تھی۔ روایات میں ہے کہ انہی دنوں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اتر کر ان کی آغوش میں آ گیا ہے، جس کی روشنی ان کی بغلوں سے نکل رہی ہے، اور اس روشنی سے دنیا روشن ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، پیغمبر آخر زماں پیدا ہو چکے ہیں، یہ انہی کی روشنی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور وہ قریشی بنی ہاشم میں سے تیرے اقارب میں سے ہوگا۔ انہی دنوں عاتقہ بھی سیدہ ختیجہ سفر کی بات کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت ختیجہ نے عاتقہ کی خوب ضیافت فرمائی اور پوچھا، اے عاتقہ، بتاؤ تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ عاتقہ نے کہا، آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، میرے بھائی عبداللہ کا ایک فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے والد اپنی زندگی میں اس کی تربیت اور پرورش کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جوان ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کا کوئی سلسلہ ہو جائے، مگر فقراء و فاقہ کی وجہ سے ایسا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ سنا ہے کہ آپ کا ایک کاروان تجارت روانہ ہونے کو ہے، اگر آپ مناسب خیال کریں تو اس کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، یا کوئی اور کام ہی اس کے سپرد کر دیں۔ حضرت ختیجہ کہنے لگیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنے ہیں، اس کا حسن اخلاق بھی میرے سامنے ہے، اس کی دیانت و امانت بھی کسی سے چھپی نہیں۔ میں جو کسی دوسرے شخص کو معاوضہ دیتی ہوں، اس سے دگنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں،
کاروان کی نگرانی اور لٹیروں سے اموال کی حفاظت بڑا مشکل اور دشوار کام ہے۔ تم ان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کے طور طریقے دیکھوں اور معلوم کروں کہ وہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں۔ عاتکہ فوراً اٹھی اور گھر کو چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ ام المومنین کے گھر حاضر ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ نے جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے شایان شان تعظیم و توقیر بجا لائیں۔ پھر آپ نے جو تورات میں پڑھا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اور پرکھنے لگیں۔ بالآخر آپ نے سلطان السلاطین کو اجرت کے عوض کاروان پر مقرر کر دیا۔